اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا صلوات پڑھیں محمد السلام۔ قرآن کریم سورہ فرقان کی آیہ مجیدہ کو ہم نے موضوع قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وقال الرسول۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کے شکوے کو بیان کیا، یعنی اگر کبھی آپ سے اسلامی کویسچن ہوتا ہے جیسے اسلامی پہیلیوں میں کہ رسول اللہ کا قرآن میں شکوہ کس آیت میں، تو پورے قرآن میں جو شکوہ رسول اللہ جو درج ہوا ہے وہ اس آیت مجیدہ میں۔ رسول اللہ کا شکوہ کیا ہے، پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب، رسول خدا فرمائیں گے اے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، ذرا غور کریں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اس آیت کے معنی کو سمجھانے کے لیے۔ اگر کسی گھر کا سربراہ جب چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تو جو بڑے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے بھائی ہوتے ہیں جو چھوٹوں پہ جو بڑے ہوتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حقوق میں کوتاہی اور غلطی کر رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ والد صاحب کو آنے دیجئے تو ہم آپ کا یہ شکوہ اور شکایت کریں گے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ادا کی، آپ نے ہمارے حق میں کوتاہی کی ہے۔ اب یہ شکوہ کون کرے گا اور کس کی بارگاہ میں کرے گا؟ یہ شکوہ رسول اللہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، یعنی جو رب کائنات ہے اس کی بارگاہ میں شکوہ کائنات جو قرآن کا جو شکوہ کریں گے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ اللہ سے کریں گے، اور کرنے والے رسول اللہ ہوں گے، اور جس چیز کے بارے میں شکوہ کیا جائے گا وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سید الرسل کے زمانے میں بھی قرآن تو تھا، لیکن قرآن سے وہ انس اور ارتباط نہ تھا۔ قرآن تو تھا لیکن قرآن پہ وہ عمل نہ تھا، جس کی وجہ سے یعنی سید الرسل کا یہ شکوہ پروردگار نے یہ پسند کیا۔ تو لہٰذا یہ شکوہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم میں سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی قرآن کے ترک کرنے والے بن جاؤ، تم بھی قرآن کو نظر انداز کرنے والے بن جاؤ، اور تمہارے بارے میں بھی رسول اللہ شکوہ کرتے نظر آئیں۔ تو لہٰذا قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ جو ماہ رمضان کو قرآن کی بہار کراتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کے لیے بہار ہے، وَرَبِيعُ القرآن، اور قرآن کی بہار کا جو موسم ہے وہ ہے شہر رمضان، ماہ رمضان۔ یعنی اس ماہ رمضان میں بھی انسان قرآن کی بہار سے استفادہ نہ کرے، اس سے بڑی اور بد نصیبی نہیں۔ روایت میں ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام اس ماہ رمضان میں 40 ختم قرآن کرتے تھے، اور وہ بھی ترتیل کے ساتھ ٹھہر کہ رب کی ذات کیا حکم دے رہی ہے،
کن چیزوں سے روک رہی ہے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ جلدی جلدی، اب خود اندازہ کریں کہ یعنی قرآن کو کس طرح سے امام پڑھتے ہیں اور 40 ختم قرآن امام کر سکتے ہیں. اور ہم اپنی زندگیوں کا ملاحظہ کریں، اپنی زندگی میں ہم دیکھیں ہم کتنا وقت کس کو دے رہے ہیں. معذرت کے ساتھ موجودہ دور میں ہمارے ہر گھر میں موبائل موجود ہے. جہاں قرآن ہے، موبائل کی تعداد قرآن سے زیادہ ہے. قرآن ہمارے گھروں میں ایک ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں 2 ہوں. موبائل ہر فرد کے ہاتھ میں، بعض لوگوں کے پاس 1 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. جو کتاب خدا ہے، جو گھر میں عدد کے اعتبار سے کم ہے، اس کے ساتھ ہمارا انس اور رابطہ کم ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت کم ہے. اور جو موبائل ہے اس کے ساتھ ہمارا ارتباط، ہمارا رابطہ ہماری زندگی میں اس کا حصہ بہت زیادہ ہے. ہم یعنی اس موبائل میں اچھا عام طور پہ نوجوان کہتے ہیں کہ بلا یہ تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، اس کسی کال ضروری آ سکتی ہے، ہم جاب پہ ہیں یا کوئی میسیج ضروری آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے. آپ کو ضروری کال آ سکتی ہے تو آپ اس کے لیے استعمال کریں. اگر ہم سارا دن ہی موبائل میں گم رہے، نہ یہ ہمیں خبر ہو کہ ماں آوازیں دے رہی ہے، نہ ہمیں یہ خبر ہو کہ ہمیں والد آواز دے رہا ہے، نہ ہمیں یہ خبر ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نہ ہمیں یہ خبر ہو کہ دین کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اخلاق کو ہم نے کیسے جو ہے وہ اعلیٰ مقام پہ پہنچانا ہے. یعنی ہم جو زیادہ وقت دے رہے ہیں موبائل میں کیا ہے، یعنی زیادہ تر گیموں میں بیٹھے. متاسفانہ معذرت کے ساتھ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. امام بارگاہوں میں جب ہم انٹر ہوتے مجالس کے لیے، بعض نوجوان امام بارگاہوں میں، حتیٰ کہ بعض مساجد میں جب مجلس کے لیے یعنی میں انٹر ہوا ہوں تو کچھ نوجوان، کچھ لوگ مسجد یا امام بارگاہ کی آخری دیوار کے ساتھ بیٹھ کے وہ مسجد اور امام بارگاہ کے احاطے میں گیمیں کھیل رہے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے مراکز عبادت ہیں، یعنی جہاں پر ہمیں حضور قلب کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے، مجلس میں آئے ہیں تو یعنی ذکر محمد و آل محمد کی طرف ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے. ادھر سے ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ اس محفل میں ملائکہ تشریف لاتے ہیں. بھئی جس بزم اور محفل میں آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس مجلس ذکر محمد و آل محمد میں ملائکہ تشریف لاتے ہیں، پھر اس محفل کا تقاضا تو یہ کہ ہم پورے حضور قلب کے ساتھ اول و آخر تک بیٹھیں. ملائکہ اس محفل کو اپنے لیے سعادت سمجھیں اور ہم اس محفل میں آ کے گیمیں کھیلیں. مسجد میں آ کے ہم آئیں تو عبادت خدا کریں، ذکر خدا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. لہٰذا یہ والدین کی بھی شرعی ذمہ داری ہے، اپنی اولادوں کو، اپنے جوانوں کو اس چیز کے حوالے سے متوجہ کریں. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد علیہ. قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم الشان روایت فرماتے ہیں کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ تلاوت قرآن سے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں نور آئے، تمہارے گھر نورانی ہوں، تو پھر تلاوت قرآن سے اپنے گھروں کو نورانی بناؤ. اور دوسری روایت میں سید الرسل فرماتے ہیں افضل العبادہ قراءۃ القرآن. فرماتے ہیں عبادتوں میں جو افضل عبادت ہے وہ ہے قراءۃ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا. لہذا
قرآن اگر آپ کھول کے نہیں پڑھ سکتے، آپ راستے میں ہیں، تو آپ قرآن کی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آیات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور اس کے بعد سید الرسل فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یحدث ربا، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، سید الرسل فرماتے ہیں فلیقرأ القرآن، اس کو چاہیے وہ تلاوت قرآن کرے۔ رب سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، کلام خدا، ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام خدا ہے، تو لہٰذا پوری توجہ ہماری قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھیں، یعنی ہم دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی ذات ہم سے بات کیا کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیغام کیا دیا۔ تو لہٰذا دیکھیں یہاں پہ ایک میسج کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور ہم اپنا موبائل چیک کرتے ہیں کہ کسی عزیز کا، رشتہ دار کا، دوست کا، یا کسی کمپنی کا، کسی افسر کا ہمیں کوئی میسج آ گیا ہو جواب دینے، ہم یہ روزانہ چیک کرتے ہیں کہ کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی عزیز کا کوئی میسج آیا، اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں۔ تو کبھی اس کے لیے بھی وقت نکالیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی صورت میں جو قرآن ہے، اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا میسج بھیجے ہیں۔ پرانے زمانے کا یہ 1400 سال پہلے جو مسلمانوں کے لیے جو واٹس ایپ، جو فیس بک اور میسنجر تھے، وہ یہ قرآن مجید ہے میسج۔ آج آپ بھی یہ دیکھیں، یہ جو کتاب خدا، جو اللہ کے قوانین کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری زندگی کی کامیابی کے اصول کیا بیان ہوئے ہیں، اللہ کس ایمان پہ راضی ہے، کس ایمان سے ناراض ہے، مسلمان کے لیے اسلام پہ رہنے کے تقاضے کیا ہیں۔ تو لہٰذا مومن اپنی ان شرعی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد، سوال کیا گیا ای الاعمال افضل عند اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا قراءۃ القرآن، افضل عمل ہے تو وہ قراءت قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا۔ وَأَنْتَ تَمُوتُ، روایت کا جملہ فرمایا وَأَنْتَ تَمُوتُ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں موت آئے تو اس وقت بھی ذکر خدا سے تمہاری زبان تر ہونی چاہیے۔ یہ ہے مومن کا مقام، ذکر خدا سے، قرآن سے، ذکر الہی سے مومن کی زبان تر رہنی چاہیے، آخری لمحات تک بھی، یعنی مومن کی زبان پہ قرآن ہونا چاہیے۔ اور روایت ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، فرماتے ہیں من آنسا بتلاوت القرآن، فرماتے ہیں جو شخص تلاوت قرآن سے انس رکھتا ہے، تلاوت قرآن سے انس رکھتا ہے، بڑی عظیم روایت ہے، فرمایا لم توحشہ مفارقۃ الاخوان، جو قرآن کریم سے انس رکھتا ہے، یعنی قرآن کریم سے دوستی لگا لیتا ہے، امام علی فرماتے ہیں اسے دوستوں کی، اسے بھائیوں کی جدائی اسے وحشت ناک نہیں کرتی ہے، وہ دوستوں بھائیوں کے تعلق کے ٹوٹ جانے پہ رنجیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا دوست کون ہے، میرا دوست قرآن ہے، وارث قرآن امام علی فرما رہے ہیں، جس امام کی ولایت اور محبت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ امام فرما رہے ہیں
کہ اے علی والو قرآن سے انس رکھو، پوری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے تمہیں وحشت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہاری محبت اور تمہارا ارتباط قرآن کے ساتھ ہے۔ وارثان قرآن کی زندگی میں بھی قرآن تھا۔ لہٰذا کس قدر عظیم روایت ہے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کس قدر احسان ہے ہم پہ، یعنی ہر عمل میں اپنے چاہنے والوں کی ہدایت فرمائی۔ اور آج دنیا ترس رہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تعلیمات ناقص ہیں، ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے محمد والے محمد کی تعلیمات اور روایات کی طرف۔ غیر ترس رہے ہیں کہ اتنے قیمتی اور بہترین مواعظ و حسنہ اور حکمتیں ہمارے پیشواؤں کے زبان سے کیوں صادر نہ ہوں۔ جو آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کے خطبوں کا جو مجموعہ نہج البلاغہ، وہ مولا علی کے تمام خطبے نہیں ہیں، مولا علی کے تمام خطبے نہیں ہیں۔ سید رضی نے جو چند خطبے اور کلمات قصار اور جو خطوط مولا علی کے جو ایک بلاغت کے طور پہ جمع کیے تھے وہ مکمل نہیں ہیں۔ ایک یعنی امام کے خطبوں میں سے، آپ کے کلام میں سے کچھ حصہ جو کتاب ہے، اب دیکھیں اس کتاب کی شرح کی ہے علماء اہل سنت نے، ابن حدید معتزری نے 21 جلدوں میں، 21 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ کی، اور وہ یہ تمنا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین جیسا کلام قرآن کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا کلام، کہتے ہیں یہ وہ کلام ہے کہ جو قرآن کے بعد ہے اور اس کلام کے اوپر کوئی کلام نہیں، تو غیر حسرت کر رہے ہیں۔ یہ تعلیمات ہمیں کسی اور دروازے سے نہیں ملی ہیں، اگر ہدایت اور علم کی ہمیں اگر آشنائی اور حکمت کی چیزیں ملی ہیں وہ دروازے علی اور اولاد علی سے ملی ہیں۔ تو لہٰذا ان تلاوت قرآن کے بارے میں امام علی نے بڑی عظیم روایت فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس روایت میں فرمایا، یہ روایت ہے حضرت سلمان محمدی۔ حضرت سلمان محمدی سے سید الرسول فرماتے ہیں فَإِنَّا قِرَاءَتَهُ کفارۃ الذنوب۔ سید الرسول سے جو روایت ہے، فرمایا تلاوت قرآن گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، وہ تلاوت قرآن کرے۔ کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، چھوٹی صورتیں پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ وہ بھی قرآن ہے۔ تو لہٰذا گناہوں کا کفارہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور پھر فرمایا وَسِتْرٌ مِّنَ النَّارِ، قرآن کی تلاوت جہنم کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو گناہوں کا کفارہ ادا ہو، جہنم کے لیے ڈھال بن جائے، تو تلاوت قرآن کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اللہ کے عذاب سے امان چاہتے ہو تب بھی تلاوت قرآن کرو۔ ہر مومن یہی نہیں چاہتا کہ میرے لیے میرے گناہ بھی بخش دیے جائیں، ان کا کفارہ بھی ادا ہو جائے، اور جہنم سے بھی کوئی ڈھال مل جائے، اور عذاب جہنم سے امان بھی مل جائے۔ تو سید الرسول کی روایت یہی سمجھا رہی ہے، آپ تلاوت قرآن کریں، یعنی کام ایک کرنا ہے جس کے فائدے زیادہ ہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہٰذا یہ ہے تلاوت قرآن کرنے کا ثواب۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو سننے کا ثواب۔
جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، پہلے تو ہمارے کل کے درس میں آیا تھا کہ کوشش کریں وہ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ میری ایج زیادہ ہو گئی اور میں قرآن اس ایج میں سیکھوں۔ انسان کو قرآن نہ ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ تو لہٰذا قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ بھی آپ دیکھیں تو سارا دن تلاوت قرآن لگی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم چاہیں تو ہم تلاوت قرآن عادی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، تلاوت قرآن کا۔ تو تلاوت قرآن علماء اخلاق کا، جہاں سے ایک بات ذہن میں آ گئی، علماء اخلاق نے بڑے عجیب لطیف نقطہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے، کان سے، زبان سے، ہاتھوں سے، آپ ایک مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ چاہتے ہیں کہ اب میرے ان کانوں میں ان گناہوں کی، مثلا جو گانے سنے ہیں کانوں سے، ان گانوں کی لذت ختم ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں جو آنکھوں سے آپ نے غلط چیزیں دیکھی ہیں وہ گناہ کی لذت کو ختم کر دوں۔ ایک مرتبہ میں نے توبہ کی صرف کہ میں آئندہ آنکھوں سے گناہ نہیں کروں گا۔ اب لذت ختم کیسے ہو؟ جو بندہ حرام کا مشاہدہ کر کر کے عادی بن چکا ہے، اس لیے وہ دوبارہ کام کرتا ہے، وہ دوبارہ دیکھتا ہے، تیسری بار دیکھتا ہے، چوتھی بار دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں گناہ دیکھنے کی لذت ختم نہیں ہوئی ہے۔ گانے سن سن کے گانوں کی وہ لذت آ چکی ہے، توبہ کی ہے، پھر وہ کبھی گناہ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گانوں کی لذت باقی ہے۔ زبان سے غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، گالم گلوچ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، توبہ کی ہے، اس کے بعد پھر پلٹ کے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے توبہ تو کی ہے، وہ لذت ختم نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار گناہ کر رہے ہیں۔ اب اس لذت کو کیسے ختم کریں؟ جب لذت ختم ہو جائے گی تو پھر ہم آئندہ کے لیے گناہ بھی نہیں کر پائیں گے، یعنی توفیق خدا اس قدر شامل حال رہے گی۔ تو لذت کو ختم کریں۔ لذت کو کیسے ختم کریں؟ علماء اخلاق فرماتے ہیں اگر آپ نے کانوں کو عادی بنایا ہے گانے سننے کا، حرام چیزیں سننے کا، تو آپ جتنا عرصہ آپ نے گانا سنا ہے اتنا یا اس سے زیادہ کریں تو بہتر ہے، اتنا حصہ یعنی اتنے وقت میں، اتنی مقدار میں آپ تلاوت قرآن سنیں۔ آپ ائمہ معصومین کی جو زیارات ہیں مثلا آپ وہ سنیں، آپ ادعیہ دعائیں سنیں، تاکہ آپ کے کانوں میں اس قرآن کی، ذکر خدا کی، ان ادعیہ کی جو ائمہ معصومین کی زبان سے صادر ہوئی ہیں، آپ کے کانوں کو ان چیزوں کی لذت پڑ جائے۔ لہٰذا یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے کانوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں توفیق خدا شامل حال ہو، لہٰذا آپ گھر میں بیٹھے تلاوت قرآن لگائیں۔ اسی طرح سے آنکھوں میں گناہ کیے تو آنکھوں میں ہم نے اگر حرام چیزیں دیکھی ہیں، حرام موویز دیکھی ہیں، حرام منظر دیکھے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اسی آنکھوں کے ذریعے سے ہم قرآن کی زیارت کریں، کثرت سے قرآن کی ہم زیارت کریں، تو یہ اس کا جو ہے وہ اس کی گناہوں کی لذت ختم ہو جائے گی اور اچھی چیز کی ایک عادت آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ اور قرآن صرف دیکھنے کا، دیکھیں قرآن کی طرف دیکھنا بھی خود عبادت ہے اور روایت ہے، اور بڑی عظیم روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و علی۔ آپ نے فرمایا قراءۃ القرآن فی المصحف تخفف العذاب۔ امام فرماتے ہیں روایت کا جملہ، جو شخص قرآن میں دیکھ کے تلاوت قرآن کرتا ہے یہ سبب بنتا ہے کہ عذاب میں کمی کی جائے۔ تخفف العذاب عن والدین، تخفف العذاب عن والدین، یعنی تلاوت قرآن ہم کر رہے ہیں اپنے لیے،
امام فرماتے ہیں وہ ہمارے والدین کے عذاب میں تخفیف کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس روایت کا جو اگلا جملہ ہے بڑا عظیم جملہ ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ كَافِرَيْن، اگرچہ وہ والدین کافر کیوں نہ ہوں۔ یعنی پڑھنے والے مومن ہیں، وہ اپنے کافر والدین کے لیے نہیں پڑھ رہے، والدین کافر ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کو دیکھ کے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، کمی آتی ہے والدین کے عذاب میں، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو۔ تو اگر کافر والدین کے لیے پڑھا جائے اس کا اثر زیادہ ہوگا، اور اگر والدین مومن ہوں ان کے لیے نہ پڑھا جائے، اولاد اپنے لیے پڑھ رہی ہے، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور اگر پڑھا بھی والدین مومنین کے لیے جائے اور بھی برکت زیادہ حاصل ہوگی۔ بھی جب کافر والدین جن کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ان کو اتنی برکت حاصل ہو رہی ہے کہ ان کے عذاب میں کمی آ رہی ہے، اگر مومن والدین کے لیے پڑھا جائے تو خود اندازہ کریں مہربان اللہ کس قدر ان کے اوپر رحم اور کرم کرے گا۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ والدین کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور روایت میں ہے کہ دوسرا انسان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ درست ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی نگاہ درست ہو یا تیز ہو تو وہ قرآن کو دیکھ کے پڑھے۔ اس لیے بہت سارے علماء کے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ پہلے ان کی عینک تھی، ان کی نگاہ کمزور تھی، ایک عالم دین تھے، انہوں نے تفسیر قرآن لکھنے بیٹھے تو جب تفسیر قرآن مکمل کی، قرآن کے ساتھ ارتباط تھا، بعد میں انہوں نے جب ڈاکٹر سے رجوع کیا تو نگاہ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر حیران تھا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں کلام خدا قرآن پر میں نے کام کیا، اللہ نے اس کی برکت سے یہ معجزہ فرمایا۔ لہٰذا قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھیں، اور قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ جو ہم کتاب کی شکل میں لے کے رکھتے ہیں اس کے اوپر حکم قرآن مجید صادق آتا ہے۔ یہاں پہ ضمناً ایک بات آ گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم موبائل میں ہم قرآن، بالکل اچھی بات ہے، آپ موبائل میں قرآن رکھیں، آئی پیڈ میں آپ قرآن رکھیں، کمپیوٹر میں آپ قرآن رکھیں تاکہ آپ تلاوت قرآن کر سکیں۔ کیا ہم آئی پیڈ پر، موبائل پر، کمپیوٹر پر قرآن کے احکام جاری کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر حکم قرآن جاری نہیں ہوگا، وہ حکم قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اب آئی پیڈ یا موبائل آپ کا کسی نجس جگہ میں گر گیا ہے، پانی میں، اس کا پاک کرنا واجب نہیں ہے، جبکہ اگر قرآن مجید گر جائے نجس جگہ پہ تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ تو یا اسی طرح سے قرآن مجید کو گرائیں، الیاذ باللہ، کوئی اگر گراتا ہے عمدن توہین ہے قرآن مجید، لیکن اگر کوئی شخص اپنے موبائل کو ویسے پھینکتا ہے تو وہ قرآن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یعنی موبائل کے اوپر، آئی پیڈ کے اوپر حکم قرآن کے جاری نہیں ہوگا، اس کے اوپر احکام قرآن جاری نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب ہم آئی پیڈ یا موبائل کی اسکرین میں جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کے الفاظ سافٹ ویئر کے ذریعے سے جو اس کی اسکرین میں شو ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، تو اب ہم الفاظ کو جو ٹچ کر رہے ہیں بغیر وضو کے آپ ٹچ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ موبائل یا آئی پیڈ حکم قرآن میں نہیں ہے۔ وہ ہے جب کتابت کی شکل میں ہو یا سیاہی سے لکھے ہوئے ہو، یا وہ کتابت کی شکل میں، پرنٹ کی شکل میں ہو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ حکم قرآن جو ہے وہ جاری ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اسکرین کے اوپر اگر الفاظ کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں بغیر وضو اور غسل کے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ وہ آپ اسکرین ظاہر کر رہی ہے اندر سے باہر، نہ کہ وہ الفاظ ہیں۔ یہ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ اللہم صلی علی
بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا یہ ہے حکم شرعی۔ اچھا، یہ اس کے بارے میں تھا سکرین اور موبائل اور آئی پیڈ۔ باقی جو قرآن مجید ہے خود اس کو بغیر وضو اور غسل کے، جو واجب غسل ہوتا ہے، اس کے بغیر اگر ہم ٹچ کریں تو وہ شرعاً حرام ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کیا وہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، وہ اپنے بازو سے پکڑتے ہیں۔ نہیں، بغیر وضو کے آپ کے اپنے بدن کے پورے باڈی میں سے کوئی حصہ، یعنی آپ اگر بازوؤں میں سے اپنی کلائی اس کو لگاتے ہیں الفاظ کو، وہ بھی حرام ہے۔ ہاتھ میں سے انگلی جو کچھ لگاتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ آپ حتیٰ کہ بغیر وضو کے بوسہ دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا باوضو ہو یا غسل آپ کے اوپر جو فرض ہے، تو یعنی انسان طہارت کی حالت میں، لہٰذا یہاں پر یعنی قرآن کے سننے کا ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من استمع آیہ من القرآن خیر اللہ من سبیر ذہبا۔ بڑی عظیم روایت ہے۔ سید الرسول فرماتے ہیں جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کو سنتا ہے وہ اس کے لیے افضل ہے سبیر ذہب سے۔ سبیر ذہب کسے کہتے ہیں؟ سبیر یمن میں ایک پہاڑ کا نام ہے، یعنی یمن میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، یعنی اس پہاڑ کے برابر راہ خدا میں سونا تقسیم کرنا اس سے افضل ہے کہ مومن ایک آیت قرآن کو توجہ سے سنے۔ دیکھیں نا، آج لوگ رش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم خرچ کرتے۔ یہ کس قدر عظیم ثواب ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، آپ انفاق نہیں کر سکتے، تو آپ قرآن کی ایک آیت سے اس قدر عظیم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک پہاڑ جو سونے کے برابر راہ خدا میں تقسیم کر دیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ آپ ایک آیت مجیدہ کی تلاوت سنیں۔ تو اگر کوئی شخص یعنی قرآن کا کچھ حصہ سنے، تو لہٰذا تلاوت قرآن کو اپنی جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنائیے۔ تلاوت قرآن سے روح کی پاکیزگی ہے، کانوں کی پاکیزگی ہے، زندگی میں طہارت آتی ہے۔ اور اس کے بعد سید الرسول نے ایک اور روایت میں فرمایا الا من اشتاق الی اللہ، جو شخص اللہ کی طرف مشتاق ہے۔ کس چیز کا مشتاق ہے؟ اللہ کے کلام کا مشتاق ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ موبائل کے ذریعے سے کہ میرے تو کان ترس گئے تھے آپ کی آواز سننے کے لیے، بہت عرصے بعد آپ نے یاد کیا۔ انسان اپنے عزیزوں کو، چاہنے والوں کو یہ شکوہ کرتا ہے، میرے کان ترس گئے تھے۔ سید رسول بھی اسی نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ من اشتاق الی اللہ، جو مشتاق کہ اللہ کی آواز سنے، لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، پروردگار کے کلام کو سننا چاہتا ہے، کیا کرے؟ فلیستمع کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنے، کانوں کی لذت حاصل کرے۔ اگر ہم مشتاق ہیں اللہ سے گفتگو کے مشتاق ہیں، اپنے عزیزوں سے ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مشتاق تھے، کان ترس گئے، تو جو رب کائنات ہے اس کی آواز کے لیے ہم مشتاق بھی نہ ہوں، اگر ہمارے اندر، اس کا مطلب ہے معرفت کی کمی ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ۔ لہذا قرآن کریم یعنی یہ اس قدر عظیم یہ عبادت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید جو ہے، ہم لوگوں نے ابھی ماشاءاللہ کافی فضیلت کے اوپر روایات آپ نے سماعت فرمائی،
اب یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جتنی بھی روایات ہیں، یقیناً تلاوت قرآن کا بھی ثواب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ جو اصل قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو سبب ہے، کیا وہ تلاوت قرآن ہے؟ اصل ہدف اور مقصد کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد تلاوت قرآن ہے یا کوئی اور ہے؟ اصل مقصد ہے ہدایت، جو اللہ نے مجموعہ ہدایت، پیغامات کا مجموعہ بنا کر بھیجا ہے، تو لہٰذا پیغامات کے مجموعے کا نام ہے قرآن مجید۔ اور اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آپ کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو وہاں پہ پہلے آپ سے اپنے ادارے کے شرائط نامے پہ آپ سے امضاء کرائے جاتے ہیں، دستخط۔ آپ ان ہماری شرائط پر پورا اتریں گے تو کمپنی آپ کو بونس بھی دے گی، آپ کی سیلری بھی بڑھے گی، آپ کو ہماری طرف سے جو ہے سہولیات بھی دی جائیں گی، تو لہٰذا کمپنی آپ سے راضی رہے گی۔ اور اگر آپ نے ہماری ان شرائط کی خلاف ورزی کی تو پھر جو ہم نے آپ کو عزت دی ہے اس عزت سے بھی محروم کریں گے، آپ سے وہ تمام سہولیات جو مراعات دی ہیں وہ بھی سب لے لیں گے، جو بونس وہ بھی ختم ہو جائیں گے، انعامات بھی ختم ہو جائیں گے، سیلری سب جو انعامات جتنے بھی ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہر ادارہ، کوئی بھی ادارہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہر ادارے کا اپنا ایک قانونی دستاویز ہوتی ہے جس پر ہم دستخط کرتے ہیں کہ ہم اس قانون کے اوپر پابندی سے عمل کریں گے۔ خود اندازہ کریں، ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں 8 گھنٹے کی جاب کے لیے یا 6 گھنٹے کی جاب کے لیے، ہم وہاں پر پابند ہوتے ہیں کہ ان کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر ہم نے خلاف ورزی کی تو نعمتوں سے محروم رہ جائیں گے اور سزاؤں کے مستحق بن جائیں گے۔ اور جس اللہ نے اس نظام کائنات کو جو بنایا ہے وہ نظام ہدایت ہے، اور اس میں اللہ نے تمام کتابوں کا سردار بنا کر بھیجے قرآن مجید کو، جو اللہ کے تمام قوانین کا مجموعہ ہے یہ کتاب۔ اور اگر ہم اللہ کے ان قوانین کو جو صبح سے شام تک قوانین کی خلاف ورزی کریں تو پھر جو اللہ نے اس میں نعمتوں کا وعدہ کیا ہے اسے ہمیں محروم کر دے گا۔ اور پھر اسی کتاب میں اللہ نے کتنی سزاؤں کے بھی وعدے کیے، کتنی اچھی نعمتوں کے بھی وعدے کیے۔ تو لہٰذا مومن اس چیز کی طرف توجہ رکھے کہ میں قرآن پر ایمان لایا ہوں، تو صرف قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو ماننا بھی واجب ہے۔ ایک ہے قرآن کو ماننا، ایک ہے قرآن کی ماننا۔ قرآن کو ماننا اور ہے اور قرآن کی ماننا اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نان مسلم بھی تعظیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ مسلمانوں کی یہ کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ قرآن ماننا اور ہے، قرآن کو ماننا اور ہے، اور قرآن کی ماننا، تو جو قرآن کی مان رہا ہے وہ حقیقت میں قرآن کو بھی مان رہا ہے، اور جو قرآن کو صرف مان رہا ہے قرآن کی نہیں مان رہا تو وہ صرف زبانی دعوے دار ہے، عمل میں وہ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتا کہ میں قرآن والا ہوں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ تو لہٰذا اس قرآن کے حوالے سے ایک آخری میسج، پھر ہم مسائل شرعی کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں ہر گھر میں قرآن ہے، جو روایات ہیں قرآن کی فضیلت پر، اہمیت پر، اصل ہدف کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ آپ اس قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اس کی ایک مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں خدا نخواستہ ایک شخص مریض ہو جاتا ہے، بہت موذی مرض میں مبتلا ہوا، ہم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ میں سے کسی نے پوچھا جناب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے؟ جی الحمدللہ میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے۔ اچھا آپ نے
پھر رپورٹیں بھی ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ لیبارٹری سے ہوئی ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اور اس نے کمال کا نسخہ اور علاج میرے لیے تجویز کیا۔ ایک مرتبہ سن کے آپ بھی خوش ہو جائیں گے الحمدللہ کہ ہم نے سنا تھا کہ ایک بہت بڑی بیماری میں، مثلا خدا نخواستہ کینسر میں یا کسی اور بیماری میں مبتلا تھا، الحمدللہ یہ مطمئن ہے، کہتے ڈاکٹر بھی اسپیشلسٹ ہے اور نسخہ بھی بڑا اعلیٰ اس نے تجویز کر کے دیا۔ کہا الحمدللہ ماشاءاللہ مطمئن ہے، تو علاج شروع ہے، کریں گے۔ علاج شروع نہیں کیا۔ بھئی آپ ڈاکٹر کی بھی تعریف کر رہے ہیں، نسخے کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ نسخے پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ڈاکٹر کی تعریف، نسخے کی تعریف آپ کو کے مرض کو آرام دے گی؟ یہ آپ کے مرض کو کبھی بھی شفا حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اگر آپ اس خوش فہمی میں رہ گئے تو آپ کا مرض بڑھتا جائے گا اور ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ڈاکٹر کو جان لے، ڈاکٹر کے نسخے کو بھی جان لے، اس کے باوجود اپنا علاج نہ کرے تو وہ خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کی عظمت کا اعتراف کرے اور پھر قرآن کریم کی عظمت کا بھی اعتراف کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بڑا مقدس کلام ہے، بڑا عظیم کلام ہے، اور اس میں اللہ نے ہر خشک اور تر کا ذکر کیا ہے، ہمارے ہر نظریاتی اور ہمارے ہر کردار اور عمل کی اللہ نے اس میں اصلاح بھی کر دی ہے، پاک ہستیوں کے پاک کردار کی نشاندہی بھی کر دی ہے، پاک عقائد و نظریات بھی بیان کر دیے ہیں۔ ہم اس میں تو مطمئن اور خوش ہوں۔ بھئی آپ کے پاس اتنی جب عظیم کتاب آ گئی جس کے اندر وہ عقائد و نظریات ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، لوگوں کی طرف سے نہیں بنائے گئے، اس کے اندر اس پاک کردار کے نمونے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لوگوں کی طرف سے نہیں بنائے گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کتاب خدا کی طرف توجہ نہ کریں، ہم اپنی بیماریوں کا علاج نہ کریں، نہ نظریاتی طور پہ نہ عملی اور کردار کے اعتبار سے، تو نقصان میں نہ قرآن ہے نہ خدا کی ذات ہے، نقصان میں بندہ ہے، گھاٹے میں انسان ہے جو قرآن جیسی عظیم کتاب کو پہچان چکا ہے کہ یہ اتنی عظیم اور بابرکت کتاب ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ مریض جو ڈاکٹر کے پاس گیا، نسخہ لے کر آیا، علاج نہیں کیا، نقصان میں، اسی طرح سے وہ مومن جو پہچان گیا، جو جانتا ہے کتاب اللہ کی ہے، بہت عظیم کتاب ہے، اور اس سے اپنی بیماریوں کا علاج تلاش نہیں کر رہا، اپنی اصلاح نہیں کر رہا قرآن کے آئینے میں، یہ مومن بھی دن بدن گمراہی اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا جائے گا، یہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو لہٰذا قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کریں تو قرآن کے پیغام اور ہدایت پر بھی عمل کی کوشش کریں۔